اب یہ ایک مضمون ہو گیا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ تم بہانہ نہ کرو کہ یہودیوں کو ملی، عیسائیوں کو ملی، ہمیں نہیں ملتی، ہمیں مل جاتی تو ہم بڑی ہدایت حاصل کرتے، ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں کہ تم کس چیز کے منتظر ہو؟ ابھی تک ایمان نہیں لا رہے ہو تو تم اس چیز کے منتظر ہو کہ فرشتے آ جائے، یعنی روح قبض کرنے آ جائے۔ جب تم جہنم کو دیکھو گے اور آخر کے پھر ایمان لاؤ، یا یہ کہ تیرا رب آ جائے۔ تیرا رب آنے کا مراد ہے قیامت آ جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا، رب آئے گا اور رب کے فرشتے آئیں گے صفًا صفًا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، پھر جہنم کو لایا جائے گا، یوم یتذکر الانسان، پھر اس دن یاد کرے گا انسان کیا کرتا رہا ہے۔ تو اس چیز کے منتظر ہو یا کوئی اور نشانی آ جائے قیامت کی، یعنی سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان نشانی میں سے کوئی آ گئی نا، فرشتے آ گئے یا قیامت قائم ہوگی، پھر ایمان نفع نہیں دے گا، نہ ایمان نفع دے گا نہ کوئی عمل صالح تو میں نفع دے گا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حل ینظرون، نہیں انتظار کرتے وہ، ابھی تک ایمان نہیں لا رہے تو نہیں انتظار کر رہے، الا ان تاتیہم الملائکہ، مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آئے روح قبض کر لیں، او یاتی رب، یا تیرا رب آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے، قیامت کا انتظار، او یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائیں تیرے رب کی بعض نشانیاں، یعنی قیامت کی علامت جو آخری بڑی علامتیں ہیں، سورج کا مغرب سے طلوع، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آئے گی تیرے رب کی کوئی نشانی، کوئی بھی نشانی آ جائے، فرشتہ آ جائے سامنے، لا ينفع نفسا ایمانها، نہیں نفع دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان، لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہیں لایا، اب نشانی کے بعد ایمان لا رہا ہے، اب نہیں، ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا کافر کو، اور کسی مومن کو اس کا کوئی نیک عمل بھی فائدہ نہیں دے گا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ وہ اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل کرے۔ تو جب فرشتے نظر آ جاتے ہیں پھر کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ قُلْ انتظروا انا منتظرون، کہہ دیں آپ انتظار کرو تم، انا منتظرون، میں بھی منتظر ہوں۔ کس کا مستقبل اچھا ہوتا ہے اور کون درست راستے پر ہے۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، بے شک وہ لوگ فرقوا دینهم، جن نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وكانوا شيعا، اور وہ بن گئے گروہ در گروہ، شیعہ ان کا معنی ہوتا ہے گروہ، لست منهم في شيء، آپ ان لوگوں میں سے نہیں، آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں، انما امرهم الى الله، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ ان کو خبر دے گا جو یہ کام کرتے، تو آپ بھائی یہ ذمہ ہے، آپ سے پوچھنی ہوگی، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کے ذمہ ہے، بس آپ کے ذمہ تبلیغ ہے، دعوت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان لے اور نیک عمل کرو تو بڑا فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ اگر نیک عمل کرو گے نا، ایک نیک عمل کرو گے وہ 10 لکھے جائیں گے، کم از کم 10 لکھے جائیں گے تمہارے، تو یہ بڑا فائدہ ہے مسلمان کے لیے، یہ بڑا فائدہ ہے کہ ایک عمل کرے درست طریقے کے مطابق، شریعت کے مطابق، تو 10 لکھے جاتے ہیں، کم از کم 10، باقی 27 کا بھی آتا ہے، زیادہ کا بھی آتا ہے۔ اور اگر کوئی برائی کرے گا تو ایک برائی لکھی جائے، نیکی کا تو انسان ارادہ بھی کرے تو ارادے کو بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس پر بھی ثواب لکھا، لیکن برائی کی ارادے پر گناہ نہیں لکھا جاتا۔ کوئی آدمی ارادہ کرتا ہے کہ چوری کروں گا، چوری نہیں کی، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن نیکی کے ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ نماز ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو بھی لائے گا کوئی نیکی، فلہ عشر امثالہا، اس کو اس کے 10 ملیں گے اسی کے مثل۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو گناہ لائے گا، فلا یجزی الا مثلہا، اس کو بدلہ نہیں ملے گا مگر اسی کے طرح، وہم لا یظلمون، اور لوگوں پہ ظلم نہیں کیا جائے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیں آپ بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے، رہنمائی کی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، میں جس راستے پر ہوں سیدھا راستہ ہے، دینا قیما، یہ دین ہے سیدھا، ملت ابراہیم، اور یہ ملت ابراہیم ہے، حنیفہ یکسو سیدھ، وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے تو نہیں، یہ مشرک کہتے تھے عرب کے لوگ کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، یہ نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے نہ عیسیٰ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، کہتے ہیں ہمارا دین دین ابراہیم ہے،
اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام شرک تو نہیں کرتے، تم تو مشرک ہو۔ خود کہہ دیں آپ ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای و مماتی میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین، لا شریک اللہ جس کا شریک نہیں ہے، وبذالک امرت مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے، وانا اول المسلمین اور میں پہلا مسلمان۔ خود کہہ دیں آپ غیر اللہ یرضی ربا، کہ اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کوئی رب، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ اس کو تو کفار مکہ بھی مانتے تھے، کہتے تھے اللہ ہی رب ہے ہمارا، اسی نے آسمان بنایا، زمین بنایا، وہی تربیت کا ہے۔ رب تو مانتے تھے، شرک جو کرتے تھے وہ عبادت میں کرتے تھے، الوہیت جو کلمے میں ہے نا، الہ لا الہ، مسئلہ جو تھا وہ الوہیت کا تھا، رب ہونے کا نہیں تھا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کماتا کوئی نفس الا علیہ مگر اسی پر پڑتا ہے، جو بھی کوئی کرے گا وہ خود ہی بھرے گا، یہ نہیں کہ کرے کوئی بھرے کوئی، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو دنیا کے نظاموں میں ہوتا ہے، ایک مجرم چھوٹ جاتا ہے اس کی جگہ کسی اور کو پکڑ کر پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں یا جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، وِزْرَ أُخْرَىٰ دوسرے کا بوجھ، اپنا اپنا بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا۔ ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، پھر تمہارا رب کی طرف لوٹنا ہے، فينبئكم وہ تمہیں خبر دے گا، بما كنتم فيه تختلفون جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ وهو الذي جعلكم، وہ ذات ہے، جعلكم اس نے بنایا تم کو خلائف الارض، زمین میں خلیفہ، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حکومتیں دی تمہیں، تمہاری حکومتیں ملی ہوئی ہے، اس طرح حکومتیں بھی دی، اور خلیفہ اس طرح بنایا کہ باپ کی جگہ بیٹا آ جاتا ہے، پھر وہ فوت ہو جاتا ہے، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، اس طرح اختیارات منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور بلند کیا اللہ نے بعض کو بعض کے اوپر درجوں کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے فرق ہے، مال و دولت کے لحاظ سے فرق ہے، یہ بڑے فرق ہے، منصب کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے، یہ بڑے درجے رکھے اللہ تبارک، اونچ نیچ رکھی، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم اس میں جو تمہیں عطا کیا، مال و دولت بڑا دیا ہے تو شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، غربت دی ہے تو صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کا رد عمل کیا ہے، کیا کرتے ہیں، صحت کی حالت میں کیسے تھے، بیماری کی حالت میں کیسے، ایسا نہیں کہ صحت میں بھولا ہوا ہے، بیماری میں بھی بھولا ہوا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے، لیکن وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔